السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین، سامعین اور میرے پیارے وہ بھائی اور بہنیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت نصیب فرمائی ہے اور وہ حج پر جا رہے ہیں، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت بڑی سعادت حاصل ہونے جا رہی ہے انہیں، اس لیے ان کو مبارکباد بھی ہے اور ان سے یہ درخواست بھی ہے کہ وہ اس سعادت کے حصول پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق عطا فرمائی۔ پہلے ان کے دل میں حج کا ارادہ وہ ڈال دیا کہ ہم نے حج کرنا ہے، اس کے لیے اسباب مہیا کر دیے، پھر انہوں نے درخواست جمع کرائی، وہ درخواست منظور ہو گئی، یا کسی پرائیویٹ گروپ سے رابطہ کیا، وہاں ان کا کام ہو گیا۔ یہ سارے اسباب کا جمع ہونا اور اس کے بعد سفر کا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کی توفیق سے ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو اس پر ان سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی نیت ان کو خالص کر لینی چاہیے کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے حج کریں۔ حج کس چیز کا نام ہے؟ ایک خاص وقت میں خاص مقام پر جا کر کچھ اس طرح کی عاشقانہ ادائیں کرنا اور افعال کرنا جن میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں ان کی اداؤں کی نقل ہوتی ہے، اور ایک حاجی اپنے ان افعال سے، ان اداؤں سے، ان حرکات سے یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا تعلق ملت ابراہیمی سے ہے، جس کی قرآن کریم نے بھی ترغیب دی ہے۔ اس عاشقانہ فعل کا نام کہ ان مخصوص زمانے میں مخصوص مقام پر ان افعال کا ادا کرنا، اس کا نام حج ہے۔ اس کی ایک بڑی تفصیل ہے کہ حج ایک عاشقانہ عمل ہے، میں اس طرف نہیں جاتا۔ وہ مخصوص زمانہ کیا ہے؟ خود قرآن کریم نے بیان کیا، الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے متعین ہیں، اور وہ حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذی قعد اور ذی الحجہ کا کچھ حصہ، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ تو اس زمانے میں اور خصوصاً جو حج کے دن ہیں وہاں پر خاص افعال ادا کرنا، اس کا نام حج ہے۔ تو اشہر حج کے بغیر کسی اور زمانے میں حج نہیں ہوتا، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک اور عبادت ہے اس کے ساتھ، جس کو ہم عمرہ کہتے ہیں۔ عمرہ ہر زمانے میں ہو سکتا ہے۔ 5 دن ایسے ہیں جو خاص حج کے دن ہیں، اس میں عمرہ نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ سال کے کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن عمرہ ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن حج کی ادائیگی کے لیے وقت اور زمانہ متعین ہے۔ اسی طرح سے حج اور عمرے کی عبادت یہ ہر جگہ نہیں ہو سکتی، اس کے لیے بیت اللہ اور حرم جانا ہوگا، وہاں کچھ افعال ادا کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پھر حدود حرم میں منی ہے، اور اس کے بعد عرفات اور مزدلفہ اور ان جگہوں پر کچھ افعال ادا کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر حج کے یہ افعال نہیں ادا ہوتے۔ تو خاص زمانے میں خاص مقام پر
یہ حج کے افعال ادا کیے جاتے ہیں۔ حج ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، صحت مند اور تندرست ہو اتنا کہ وہ سفر کے قابل ہو، اور اس کے پاس جو اس کی ضروری حاجات ہیں جن کو حوائج اصلیہ کہتے ہیں، رہنے کا مکان ہے، سواری ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، اور اگر اس کا کوئی کاروبار ہے تو اس کے کرنے کے لیے کچھ اسباب، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے دن وہ اپنے گھر سے غائب رہے گا سفر حج کے لیے تو اس کی کفالت میں جو افراد ہیں ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہو، یہ حوائج اصلیہ کہلاتے ہیں۔ اس سے زائد اتنی رقم اس کے پاس ہو کہ وہ حج کے سفر کے اخراجات برداشت کر سکے، وہاں آنے جانے اور اس سفر کے دوران جو اس کو کھانے پینے اور ضروریات ہوں گی ان کا وہ بندوبست کر سکے۔ اگر کسی کے پاس حوائج اصلیہ سے اتنی رقم موجود ہے اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ صحیح قول کے مطابق حج فرض ہوا ہے سن 9 ہجری میں۔ سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حج فرض کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں حج نہیں کیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ اور امیر حج بنا کر بھیجا، اور ان کی امارت میں سن 9 ہجری کے اندر حج ادا ہوا، اور سن 10 ہجری میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور یہ آپ کا آخری حج بھی تھا، اور اسلام کے بعد یہ پہلا حج بھی تھا، یعنی حج فرض ہونے کے بعد، اور اسی کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے آپ کا بلاوا آ گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج ادا کیا ہے۔ قرآن کریم نے حج کی فرضیت بتاتے ہوئے یہ کہا کہ لوگوں کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے لیے حج کریں، ہر وہ آدمی جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، من استطاع الیہ سبیلا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استطاعت کی وضاحت ایک حدیث میں فرمائی کہ من ملک زادا وراحلۃ، جو کھانے پینے توشے کا مالک ہو اور وہاں پر پہنچنے کا، سواری کا یعنی سفر کا وہ متحمل ہو اور سفر کے اخراجات برداشت کر سکے، وہ صاحب استطاعت ہے۔ حج ایک بہت بڑا عمل ہے، اور اسلام کے جو بنیادی ارکان میں سے 5واں رکن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، ان میں سے آخری رکن اس کو حج کو قرار دیا۔ تو حج گویا کہ اسلام کا تکمیلی رکن ہے کہ حج کے ذریعے سے انسان کے ایمان کی اور اسلام کی تکمیل ہو جاتی ہے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی آخری عمر میں حج کیا، اور اسی حج کے موقع پر ہی عرفہ کے دن وہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تکمیل دین کے ساتھ، تکمیل ایمان کے ساتھ اس حج کا بڑا تعلق ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر حج فرض ہو گیا اس کو چاہیے کہ وہ حج جلدی کرے، حج ادا کرنے میں جلدی کرے، بلا عذر، بلا وجہ تاخیر کرنا یہ گناہ کا باعث ہے۔ جو آدمی جس پر حج فرض ہو گیا اور وہ حج ادا نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ بعد میں اگر وہ حج کر بھی لے تو اس کے اوپر توبہ استغفار پھر بھی لازم ہے کہ وہ اس تاخیر کی وجہ سے، اور اگر اس نے تاخیر کی اور حج کی ادائیگی سے پہلے وہ اس دنیا سے چلا گیا تو یہ اپنے ساتھ ایک بہت بڑا گناہ لے کر جائے گا۔ لہذا جس پر حج فرض ہو چکا ہو اس کو چاہیے کہ وہ حج ادا کرنے میں جلدی کرے۔ حج کے بہت سارے فضائل احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ حج کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں یا جو حضرات حج کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں وہ 3 باتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک فضائل ہوتے ہیں، ایک مسائل ہوتے ہیں،
ایک حج کی حکمتیں مصلحتیں ہیں۔ فضائل تو اس لیے ہوتے ہیں تاکہ آدمی کو ترغیب ہو، اس کے اندر شوق پیدا ہو اور وہ ذوق شوق کے ساتھ اس عبادت کو ادا کرے اور اس عبادت کی ادائیگی میں جلدی بھی کرے، تاخیر نہ کرے۔ اس لیے ترغیب کے لیے، شوق دلانے کے لیے اور جذبات پیدا کرنے کے لیے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ جس کے سامنے کسی عمل کی فضیلت ہوتی ہے کہ اس میں یہ فضیلت ہے، یہ ثواب ہے، تو وہ اس کو ذوق شوق کے ساتھ کرتا ہے۔ اس لیے حج کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تاکہ آدمی ذوق شوق کے ساتھ یہ حج کرے، اس کو ترغیب ہو اور اس کے اندر مزید شوق پیدا ہو۔ مسائل اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ مسائل کے بغیر حج کی شکل اور صورت صحیح ادا نہیں ہوتی۔ حج کے جتنے بھی افعال ہیں، ارکان ہیں، بلکہ کوئی بھی عبادت ہے، اس عبادت کے ادا کرنے سے پہلے اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، ان کا جاننا ضروری ہے۔ اور حج تو ایک خاص اہم عبادت ہے، اور یہ حج بار بار نہیں ہوتا، روزانہ نہیں ہوتا۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اگر ایک آدمی نے زندگی میں ایک مرتبہ حج ادا کر لیا، اس کا فرض ادا ہو گیا۔ اس کے بعد جو بھی وہ حج ادا کرے گا وہ نفلی ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ نظر مان لے کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا، یہ فلاں بات ہو گئی تو میں حج کروں گا، تو نظر ماننے کی وجہ سے حج واجب ہو جاتا ہے، ورنہ زندگی میں ایک مرتبہ یہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کی فرضیت کو بیان کیا تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ صرف اس سال کے لیے ہے یا یعنی ایک سال کے لیے ہے یا ہر سال کے لیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر دوبارہ سوال کیا، تیسری مرتبہ سوال کیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو یہ ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور پھر تم ہر سال حج اس کرنے کی استطاعت نہ رکھتے۔ اس لیے پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اور یہ ایک بہت بڑا اصول بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بات میں تمہیں کرنے کے لیے کہوں وہ کرو، اور جس سے منع کروں اس سے باز آ جاؤ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دے دیں اس میں حیل و حجت کرنا، اس میں سوال و جواب کرنا، یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ ہمارا کام ہے، مسلمان کا معنی ہی ہے کہ گردن جھکانے والا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ اور رسول کے حکم کے سامنے گردن جھکا دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، قرآن کریم نے جو ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، ہم اس پر سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہماری بات سمجھ میں وہ بات آئے یا نہ آئے۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج سال میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ تو اس لیے یہ ایک مشکل عبادت بھی ہے، ہر موقع پر نہیں ہوتی، بار بار نہیں ہوتی، اس لیے حج کے مسائل سیکھنا زیادہ ضروری ہے۔ برعکس اس کے کہ نماز وہ روزانہ پڑھی جاتی ہے تو آدمی اس کے مسائل کچھ نہ کچھ جانتا ہے، لیکن حج کے مسائل وہ بہت زیادہ اہم بھی ہیں، مشکل بھی ہیں اور نازک بھی ہیں، اس لیے ان مسائل کا جاننا تو ضروری ہے، اس لیے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ باقی حج کے بارے میں بہت سارے علماء نے ان کی حکمتیں، مصلحتیں، خود حج کی بھی اور حج کے جو افعال ہیں ان کی بھی مصلحتیں بیان کی ہیں۔ مصلحتیں، حکمتیں بیان کی جاتی ہیں اس لیے کہ آدمی کو مزید اطمینان ہو جائے کہ مجھے جو یہ حکم دیا گیا ہے اس کی حکمت کیا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ شریعت کے حکم کا مدار مصلحت اور حکمت پر نہیں ہوتا۔ ہماری سمجھ میں اس کی کوئی حکمت، اس کا کوئی فائدہ، اس کی کوئی مصلحت آئے یا نہ آئے، ہم نے تو اس کو دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ بس اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی وجہ سے ہم وہ کام کرتے ہیں۔ اگر اس کو فرض قرار دیا تو وہ فرض ہوگا، اس کو واجب قرار دیا تو وہ واجب ہوگا۔ حکمت اور مصلحت تو مزید اطمینان کے لیے۔ آج کل لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہر حکم کے اندر وہ پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا فائدہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا مصلحت ہے، اس کی فلسفی کیا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر حکمت اور مصلحت اور فلسفی سمجھنے کے بعد ہی اس پر عمل کیا تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا تھوڑی ہوا، یہ تو اپنی عقل کو ماننا ہوا کہ ہماری سمجھ میں بات آ گئی اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اصل چیز مسلمان کی شان یہ ہے
کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ لیکن بہرحال اگرچہ حکم کا مدار مصلحتوں اور حکمتوں پر نہیں ہوتا، لیکن علماء نے اس کی حکمتیں اور مصلحتیں بھی بیان کی ہیں، پورے حج کی بھی اور حج کے جو مستقل افعال ہیں ہر ایک فعل کی بھی۔ تو حج کی جو فضائل ہیں، دو چار باتیں اس سلسلے میں کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں یہ فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ اگر ایک آدمی نے خالص اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس میں کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی برائی کی بات نہیں کی، تو وہ حج سے ایسا واپس لوٹے گا جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یعنی جس طرح سے ایک معصوم بچہ وہ بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، تو اس طرح سے یہ حج کرنے والا جب حج کر کے لوٹتا ہے تو یہ اس طرح سے گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ من حج للہ، کہ آدمی حج کرے خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر اس کی نیت صحیح نہیں ہے، اس کی نیت میں ملاوٹ ہے، کھوٹ ہے، تو یہ اللہ کے لیے حج نہیں ہوا، اس کے لیے یہ بشارت نہیں ہے۔ من حج للہ، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ حج کریں گے، مالدار سیر و سیاحت کے لیے، تاجر لوگ تجارت کے لیے، علماء شہرت کے لیے، اور غرباء بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتائی ہوئی باتیں پوری ہو رہی ہیں۔ آج کل بہت سارے لوگ بار بار حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، اور انہوں نے اس کو اپنا ایک اسٹیٹس بنا لیا ہے، اور علماء بھی جاتے ہیں ناموری اور شہرت کے لیے، اور بہت سارے لوگ بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اطلاع دی تھی، اسی لیے فرمایا کہ اپنی نیت خالص کر لو۔ ہر حاجی جو اللہ کے گھر جا رہا ہے تو اور جا بھی رہا ہے اللہ کے گھر، پھر بھی اس کی نیت خالص نہ ہو تو وہ اس کی حاضری کیسے قبول ہوگی؟ تو اس لیے نیت خالص کرے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اس میں کوئی برائی کی بات نہ ہو اور کوئی گناہ کا کام نہ ہو۔ اگر کسی نے اس طرح سے حج کیا تو وہ اس طرح سے لوٹے گا جیسے کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاجی واپس آئے اور تمہاری اس سے ملاقات ہو تو اس سے دعا کرواؤ، اس لیے کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہے، اس کے گناہ معاف ہو چکے ہیں، اور جس کے گناہ معاف ہو جائیں وہ جو دعا کرے گا تو وہ دعا قبول ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ اس سے دعا کرو، دعا کرواؤ اپنے لیے۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور اس کی جزا اور اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کا اصل بدلہ جنت ہی ہے۔ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ مختلف تعبیرات کی ہیں۔ کسی نے کہا وہ حج جو حج مقبول ہو، کسی نے کہا کہ وہ حج جس میں کوئی گناہ نہ ہو، کسی نے کہا وہ حج جو پورے آداب کے ساتھ کیا جائے، کسی نے کہا وہ حج جس کے بعد آدمی کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ تو یہ ساری باتیں یہ حج مبرور میں داخل ہیں کہ آدمی حج کرے پورے آداب کے ساتھ، اپنی طرف سے کوشش کرے کوئی غلطی نہ کرے، اپنی طرف سے کوشش کرے کہ وہ حج کے پورے سفر میں کوئی گناہ کا کام نہ کرے، اپنے حج کو اس طرح سے ادا کرے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پالے، اور اسی طرح سے یہ حج اس کی زندگی میں تبدیلی اور انقلاب کا ذریعہ بن جائے۔ یہ حج مبرور ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں۔ یہ حج کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا یہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ کا وفد ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، اور اللہ کے ذمے ہے کہ اگر وہ دعا کرے تو اس کی دعا کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے اگر وہ مغفرت طلب کرے۔ یعنی جس طرح سے ایک میزبان اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے اور اس کو ہر طرح سے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے کسی فعل سے میرے مہمان کی دل آزاری نہ ہو،
اور وہ یہاں سے جائے تو خوش ہو کر جائے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ حاجی اور عمرے کی اس طرح سے اکرام کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ وہ اپنے لیے دعا کرے، کسی اور کے لیے کرے، مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے اور بھی فضائل ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص کی روایت ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر اسلام کے لیے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھی بات ہے۔ ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ یا رسول اللہ، میری ایک شرط، میں نے اس سے پہلے بہت سارے گناہ کیے، مسلمانوں کی مخالفت کی، آپ کے خلاف لڑائی میں حصہ لیا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس شرط پر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، تم نہیں جانتے کہ اسلام اس سے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہجرت ایک ایسا عمل ہے، اس سے پہلے جتنے گناہ کیے وہ معاف کر دیتے ہیں، اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری بات حج کے بارے میں فرمائی کہ حج ایک ایسا فعل ہے کہ اس سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جو حج مقبول ہو تو اس کے وجہ سے پچھلے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کو اپنے پاس بلایا، پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا اپنا علاقہ، کہا کہ کس نیت سے آئے ہو؟ کوئی تجارت کی نیت تو نہیں، یہاں کسی سے ملنے تو نہیں آئے، کوئی اور مقصد تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم صرف اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو تم یہاں سے حج کر کے جاؤ اور اثر نو کھاتا شروع کرو، یعنی پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اب آگے جو تم عمل کرو گے اس کے مطابق جو ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے معاملہ کریں گے۔ یہ حج کی فضیلت ہے۔ جہاں حج کی یہ فضیلتیں بیان ہوئی ہیں وہاں پر حج نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وعید بھی فرمائی ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی اس کا آخری حصہ یہ ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اگر کوئی انکار کرے، انکار سے مراد یہ ہے کہ حج نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ دنیا جہان کے لوگوں سے بے پرواہ اور بے نیاز ہے۔ اس کی وضاحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جس کسی پر حج فرض ہوا اس کو کسی عذر نے نہیں روکا، کسی روکنے والے نے نہیں روکا، یعنی وہ حج پر جا سکتا تھا، اس نے حج نہیں کیا، کوئی عذر نہیں تھا، سارے اسباب موجود تھے، پھر بھی اس نے حج نہیں کیا اور وہ مر گیا، تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ کا مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو یہود اور نصارہ کرتے ہیں، کیونکہ یہود اور نصارہ وہ حج نہیں کرتے تھے۔ مشرکین مکہ چونکہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، تو وہ حج کرتے تھے، چاہے ان کے حج میں ان کے افعال میں بہت ساری خرابیاں پیدا کر لی تھیں، انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے بڑھا لی تھیں، لیکن حج کرتے تھے۔ اس کے برعکس یہود اور نصارہ حج نہیں کرتے تھے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج نہ کرنا یہ یہود اور نصارہ کا فعل ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان کسی پر حج فرض ہو جائے اور کسی عذر نے اس کو نہیں روکا اور پھر بھی وہ حج نہیں کرتا، تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اتنی شدید وعید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اوپر حج فرض ہو گیا اس کو چاہیے کہ وہ حج ادا کرے۔ یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں کہ آج کل بہت سارے لوگوں نے اپنے ذہن میں طرح طرح کے اعذار تراش لیے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ حج نہیں کرتے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے حج نہیں کیا، ان کے حج کرنے سے پہلے ہم کیسے حج کر لیں؟ حالانکہ جس طرح سے نماز ہر ایک پر فرض ہے مستقل طور پر، اسی طرح سے حج بھی ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ اگر اس کے ماں باپ ان پر استطاعت نہیں ہے، وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، ان پر حج فرض نہیں ہے، لیکن بیٹے پر حج فرض ہو چکا، وہ صاحب استطاعت ہے، تو اس بنیاد پر کہ میرے ماں باپ نے حج نہیں کیا میں حج کیسے کروں؟ یہ ایک غلط رویہ اور غلط انداز ہے۔ حج اس پر فرض ہوا ہے، اس کے ماں باپ پر حج فرض نہیں ہوا۔ اگر اس کے ماں باپ نے حج ادا نہیں کیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو چاہیے کہ وہ حج ادا کرے۔
بعض رات یہ کہتے ہیں کہ میری بیوی میری زندگی کا ساتھی ہے، ہر وقت میری خدمت کرتی ہے، ہم تو دونوں زندگی کے شریک ہیں، تو اس کے بغیر کیسے حج کر لوں؟ خود اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ دونوں کا خرچہ برداشت کر سکے، بیوی صاحب استطاعت نہیں، وہ بھی حج نہیں کر سکتی، تو اب اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ اتنے پیسے ہوں گے کہ دونوں جائیں تو حج کریں گے۔ یہ انداز بھی درست نہیں، یہ کوئی عذر نہیں ہے شریعت۔ جس پر حج فرض ہوا وہ حج ادا کر لے۔ بعض رات یہ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ جو نے کہا وہ بوڑھے ہیں، ان کو چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر ماں باپ اتنے بوڑھے ہوں جو اس کی خدمت کے محتاج ہوں کہ اگر یہ جائے گا ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں، خود سے وہ اپنے کام نہیں کر سکتے اور کوئی دوسرا سنبھالنے والا نہیں، ان کے جانے کی وجہ سے وہ بہت مشکل میں پڑ جائیں گے، ایسے شخص کو تو اجازت ہے کہ وہ حج نہ کرے، لیکن اگر کوئی اور بندوبست ہو سکتا ہے تو اس کے اوپر بھی حج فرض ہے۔ بعض اپنی بیٹیوں کا بہانہ بناتے ہیں کہ بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی شادی ہو جائے، بچوں کی شادی ہو جائے، پھر ہم حج کریں گے۔ دنیا کے معاملات تو چلتے رہتے ہیں، ہم نے ویسے بھی شادی کو مشکل بنا لیا۔ شادی تو شریعت میں بہت آسان تھی کہ رشتہ مناسب تلاش کیا جائے، دو گواہ ہوں، نکاح پڑھا دیا، خطبہ کر کے نکاح پڑھا دیا جائے، ایجاب و قبول ہو۔ شریعت نے تو شادی اتنی ہی رکھی ہے، اس میں جو ہم نے اخراجات کر لیے اور شادی کو اتنا مشکل بنایا، یہ ہمارا اپنا فعل ہے، شریعت نے یہ ساری چیزیں نہیں کی۔ لیکن پھر بھی شادی یہ ایک الگ مسئلہ ہے، حج کرنا یہ الگ مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے بعض حضرات کے ذہن میں شیطان یہ بات ڈالتا ہے کہ ابھی تو ہم جوان ہیں اور پتہ نہیں حج کر کے آئیں گے تو گناہوں سے رکیں گے نہیں رکیں گے، حج کر کے بھی آ جائیں گناہ نہ چھوڑیں تو ایسے حج کا کیا فائدہ؟ یہ خالص شیطانی وسوسہ۔ اول تو آدمی حج کرے یا نہ کرے، گناہ چھوڑنا اس کے اوپر لازم، وہ ارادہ کرے کہ میں گناہ چھوڑوں گا، کیوں گناہ کرتا ہے وہ؟ اور پھر حج تو انسان کے اندر تبدیلی لاتا ہے، انقلاب لاتا ہے۔ وہاں جب آدمی کچھ عرصہ رہتا ہے، ان مقامات کی اپنی برکات بھی ہوتی ہیں، پھر سارے لوگوں کے ساتھ وہ رہتا ہے اور ایک صبح شام وہ نیک اعمال میں لگا رہتا ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے اور آنی چاہیے۔ جو حج انسان کی زندگی میں تبدیلی نہ لائے تو وہ حج اللہ کے ہاں مقبول ہی نہیں۔ مقبول ہونے کی علامت ایک یہ بھی بیان کیا علماء نے کہ اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ تو یہ ایک بہانہ بنانا تو یہ تو خالص شیطانی عذر ہے۔ اسی طرح کے اور بہت سارے اعذار ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا سارے فرائض ادا کر لیے جو حج کی بات کر رہے ہو؟ بھائی ہر فرض اپنی جگہ پر ہے، نماز اپنی جگہ پر فرض ہے، رمضان میں روزہ اپنی جگہ پر فرض ہے، جس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی زکوٰۃ اپنی جگہ پر فرض ہے، اور دیگر فرائض ہیں چاہے وہ حقوق سے متعلق ہوں یا اور حج اپنی جگہ پر فرض ہے۔ ایک فرض کی وجہ سے دوسرے فرض کو نہیں چھوڑا جا سکتا، تو یہ اعذار ہیں، ان کی وجہ سے حج کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ بہرحال حج ایک بنیادی ارکان میں سے اور تکمیلی ارکان میں سے، حج کے بہت بڑے فضائل بیان کیے ہیں اور حج نہ کرنے پر اللہ تعالی نے وعید بیان کی ہے۔ تو جس کے اوپر بھی حج فرض ہو جائے اس کو حج کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ آج کی نشست میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، آئندہ حج کے بعض مسائل کے بارے میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔